جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور 22,000 کی طرف سب باقاعدہ طور پر طاقتور اور دنیاوی اثاثے والے، یعنی ساز و سامان والے، نیزے بلم برچھی تلوار والے، بعد جمع غفیر ہے۔ مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ حق کس طرف ہے؟ تم کہو یا میں کہوں؟ یہ جانبدارانہ جواب ہوگا۔ تم مجھ کو دیکھ کر کے کہہ دو گے کہ 22,000 جو ہے تو وہ جماعت جو تھی اس کی طرف حق نہیں، یا امام علی مقام کی محبت میں تم کہو گے کہ 22,000 کی طرف جو ہے حق نہیں۔ مگر آؤ میدان کربلا ہی کا حوالہ دے کے وہ قول پیش کر دوں تاکہ ہر ایک کے لیے جواب ہو جائے۔ آؤ زیادہ دور مت جاؤ۔ حور بن ریاحی کس طرف تھے؟ جلدی بولو۔ حور بن ریاحی کس طرف تھے؟ حور بن ریاحی وہ ہیں سید الشہداء امام علی مقام فرزند رسول کا راستہ روکنے والے، کوفے میں نہ داخلہ دینے والے حضرت حور بن ریاحی ہیں۔ کیوں؟ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں باقاعدہ آپ بھی شامل تھے، یزیدی فوج میں باقاعدہ طور پہ ان کی بھی انٹری تھی۔ انہوں نے آ کر کے باقاعدہ اس کے کہنے سے راستہ روکا تھا کہ نہ مکے جا سکتے، نہ مدینے جا سکتے، نہ کوفے کے اندر داخل ہو سکتے۔ مختصر عرض کرتا ہوں، پورا واقعہ نہیں سناؤں گا۔ حور بن ریاحی نے راستہ روکا، اور جب معرکہ کربلا سامنے آیا، عاشورے کا دن، ہولناک میدان، تپتا ہوا ریگستان، فاطمہ زہرا کے چمن کا لال، وہ میدان کربلا میں باقاعدہ میدان امتحان میں حق و باطل کے درے میں اپنے لالوں کی خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ اس موقع پر حور بن ریاحی نے اپنے بھائی مصعب سے کیا کہا وہ قول سن لو بس۔ آپ نے فرمایا، کس نے؟ حور نے۔ حضرت حور نے کیا کہا؟ اے بھائی مصعب، خدا کی قسم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم بھڑک رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سید زادہ کہہ رہا ہے؟ کوئی اولاد رسول میں سے آواز دے رہا ہے؟ نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اہل بیت اطہار کا راستہ روکنے والے، وہی حور جو ہے آج اللہ نے ان کو میدان کربلا میں وہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے مشاہدہ کر کے بتایا کہ خدا کی قسم اس طرح جس طرح ہم ہیں اس طرح جہنم شعلے مار رہا ہے، اور اس سے بڑا باقی جہاں پہ ہے یہ اولاد رسول، فرزند رسول، فاطمہ زہرا کے لال، علی شیر خدا کے نور نظر جس طرح ہیں، اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا چمن باقاعدہ لہلہا رہا ہے، جنت کا باغ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اے بھائی مصعب، اب تو میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم میں اولاد رسول پہ کے قدموں پہ جا کر کے اپنی جان کو نچھاور کروں گا۔ حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے، حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے، گھوڑے کو ایڈی دوڑے ہوئے آئے، پائے امام علی مقام کا بوسہ لیا، کہا اے ابن رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ، میں وہ شقی ہوں، میں وہ نالائق ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، مگر ہم کو اچھا نہیں معلوم دیتا کہ ہم آپ کو نالائق کہیں، کیونکہ وہ حضرت حور ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ امام علی مقام کا راستہ روکنے کے لیے آ کر کے اعلان کیا ضرور، مگر جب امام علی مقام سے گفتگو کی تو اس کے بعد آپ نے خود جو ہے حالات جب سمجھے تو آپ نے فرمایا، حور نے، یا امام ہم اور آپ باتوں میں مصروف رہے تاکہ میرے ساتھ جو سپاہی آئے ہیں وہ عبید اللہ کو جا کے خبر نہ دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، ہم اور آپ گفتگو کرتے رہے، اور رات کا وہ وقت آئے یہ سپاہی سو جائیں تو ہم آپ کو آزادی سے اجازت دے دیں گے کہ آپ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ یہ حضرت حور ہے، یہ حضرت حور ہے کہ پہلے ہی دن جو ہے انہوں نے جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا دبے الفاظوں میں یا یوں کہہ لو کہ اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کا ثبوت پیش کیا۔ 3 دن متواتر، رات کو جب لوگ سپاہی سو جاتے تھے اور آپ کو جانے کی اجازت دیتے تھے، آپ پوری رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، مگر خدا کی مرضی
وہی شاعر کا شعر یاد آ جاتا ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ لاکھ تدبیر کرے انسان تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مختصر یہ پوری رات چلتے تھے اور صبح دیکھتے تو اسی جگہ پہ موجود. یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو صاف جواب یہی ہے کہ قضا قدر کا معاملہ اسی طرح ہے. اللہ سمجھ جب 3 دن ہو گئے تو پھر باقاعدہ طور پر امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے جب بڑھے آگے تو اس میدان کی طرف بڑھے جیسے کہ میدان کربلا کہا جاتا ہے. وہاں پہنچ کر کے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, کربلا کہتے ہیں. امام علی مقام نے پہنچ کر کے کیا کہا کہ لوگوں یہ میرے ساتھ والوں سنو, یہ میری مقتل گاہ ہے. اب اترو, سواریوں سے اتر کر کے خیمے نصب کرو. اب یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے, یہ ہماری مقتل گاہ ہے. کس نے کہا تھا کہ یہ مقتل گاہ ہے؟ امام نے کہا تھا. امام کو کیسے معلوم ہوا؟ جلدی بتاؤ. تو تم کہو گے کہ میرے امام نے جو کہا تھا اس لیے کہا تھا کہ ان کے نانا نے بچپن ہی سے بتا دیا تھا کہ میرا حسین میدان کربلا میں جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا. میرے آقا نے اتنا ہی نہیں بتایا تھا. علم غیب مصطفیٰ پہ چوٹ کرنے والوں, علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں, میری بات کا جواب دو اگر سچے ہو. میرے امام کے نانا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا حسین محرم کی 10 تاریخ کو شہید کیا جائے گا, دن جمعے کا ہوگا. اتنا ہی نہیں, میرے امام کے نانا سید الانبیاء حبیب خدا نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے حسین کا قاتل کون ہے. جس وقت امام علی مقام نرغے یزید میں باقاعدہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے, اس موقع پر جب شمر لعین آپ کے سینے پہ سوار ہوا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ ظالم پہلے اپنے سینے سے کپڑا ہٹا, اپنے سینے سے کپڑا ہٹا. ہیبت امام علی مقام اور روب اس پر ایسا طاری ہوا کہ جیسا آپ نے کہا فوراً اس نے کپڑا ہٹایا. آپ نے فرمایا بے شک تو ہی میرا قاتل ہے. کیسے کہا امام نے تو ہی قاتل ہے میرا؟ امام علی مقام نے میدان کربلا میں جب شمر لعین آپ کے سینے پہ سوار ہے کپڑا ہٹایا, سفید داغ دیکھا. میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے حسین کا قاتل ملک شام کا وہ ابلہی کتا ہے جس کا کہ نام شمر ہوگا, وہ میرے حسین کا قاتل ہے. چنانچہ آپ نے وہ نشان دیکھا, آپ نے فرمایا بے شک تو ہی میرا قاتل ہے, تو ہی میرا قاتل ہے. بولو علم غیب نہیں تھا تو بتایا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نامعقولوں کو بولنے سے پہلے سمجھ عطا فرمائے. میں تو یہی کہتا ہوں بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں, کیونکہ نبی بھی کہتا ہے اور غیب سے کی باتوں کے سلسلے میں بھی اعتراض کرتا ہے. نبی کے معنی لفظی کیا ہے؟ نبی نبوّن سے مشتق ہے. نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی باتیں بتانا ہے, اور نبی کہتے ہی اس کو جو غیب کی باتیں بتائے. نبوّن مصدر ہے اس کا, یعنی غیب کی باتیں بتانا, اور نبی اسی سے مشتق ہے لہذا غیب کی باتیں بتانے والا. تو پتہ یہ چلا کہ سید الشہداء کو اپنی شہادت کا پورا علم تھا کہ نہیں تھا؟ بولو. میرے امام نے دیکھ کر کے فرمایا خیر تو ہی میرا قاتل ہے, یہ بتا آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے. کہا یہ کون سا وقت ہے؟ کہا یہ وہ وقت ہے کہ آپ کے نانا کا خطبہ خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوگا. کہا اور کچھ تجھ سے نہیں کہتا, بس تجھ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جس حسین کا ساری عمر کوئی سجدہ قضا نہیں ہوا وہ آخر وقت میں کیوں قضا ہو؟ یعنی مجھے اتنی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے رب کے حضور جو ہے دو گانا ادا کر لوں, اللہ سمجھ نماز ادا کر لوں. اے میرے حسین کے چاہنے والوں, اے میرے جد امجد کے چاہنے والوں, بولو کس کے دل میں امام کی محبت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ سب چاہنے والے ہیں نا, مگر امام کے آخر وقت کی نصیحت کو کیوں بھولتے ہو؟ میدان کربلا میں کیا نصیحت کی آپ نے کہ کیسا بھی وقت آ جائے, چاہے وہ جو ہے باقاعدہ طور پر تلوار اور نیزے بلم بچے برس رہے ہو, اس موقع پر بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو فراموش مت کرنا. اگر سچی محبت ہے تمہارے دل میں حسین سے تو حسین کے اس بات کو بھولنا مت.
ورنہ تو یہ کھوکھلی محبت ہے. کہو کہ ہم چاہتے بھی ہیں اور آپ عمل کے میدان میں نل بٹا زیرو رہے، یہ بھی اچھی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی پڑھو درود پاک. اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا کریمنا و نبینا و مولانا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہم تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے جب کہا تو اس نے موقع دیا، اسی حالت میں بولو نہ پانی ہے نہ مٹی ہے. مٹی بھی میدان کربلا ریگستانی زمین، وہ بھی باقاعدہ خون سے باقاعدہ لت پت زمین. اسی حالت میں رب کے حضور نیت باندھ کر کے آپ نے خدا بند قدوس کی عبادت کا سلسلہ شروع کیا. قیام کرتے ہوئے جو ہے باقاعدہ رکوع کیا، سجدے میں سر رکھنا تھا کہ ان ملعونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مہلت پائے کہیں ایسا نہ ہو پھر طاقتور ہو جائے، پھر تازہ دم ہو جائے. لہذا سجدے ہی کی حالت میں ظالم آگے بڑھے بڑھ کر کے باقاعدہ سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اللہ سمد یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. میرے امام نے آخر وقت میں نماز کی تبلیغ فرمائی ہے. لہذا ہے میرے ایمانی بھائیوں، کیسا بھی وقت آئے نماز کو فراموش مت کرنا. اگر واقعی محبت رکھتے حسین سے تو ان کی اس دعوت کو قبول کرنا ہمارا تمہارا فرض ہے. قالوا درود پاک. اللهم صل وسلم على سيدنا شفيعنا كريمنا ونبينا ومولانا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بولو اگر یہ امام، یہ شہزاد مصطفیٰ فرزند رسول فاطمہ زہرا کے نال اگر یہ میدان کربلا میں امتحان نہ دیتے تو یہ مذہب حقہ ہم تک آتا کیوں؟ یزیدی طاقت، یزید فرعون زمانہ بنا ہوا ہے، اعلان جس کو فجور ہے، کلم کھلا شریعت مطہرہ کے خلاف کام. اللہ الصمد زنا، شراب نوشی سب چیزیں بالکل اس نے اپنے دور میں جواز کے جائز کی طرح کر دی تھی. اعلان لوگ اس کو فجور اور باقاعدہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے تھے. مگر امام نے یہی فرمایا تھا کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، یہ جو ہے تو بے عمل ہے، اس وجہ سے میرا پاک ہاتھ اس کے ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا. آخر وقت میں آپ نے عمل کر کے دکھلا دیا کہ اپنی جان نہیں بلکہ آپ نے شیر خوار کو بھی قربان کر دیا، اپنے نوجوان علی اکبر کو بھی لٹا دیا. قاسم رانا آپ اپنے بھتیجے کی پرواہ نہ کی اور محمد بھانجوں کا بھی پیار نہ دیا. اللہ سب کچھ قربان کیا کس کے لیے؟ ہمارے اور تمہارے لیے. بولو یہ امام کا ہم پر کس قدر بڑا احسان ہے کہ آج ہم سے یہ مذہب پہنچ رہا ہے. مذہب کے حق کا جو پہنچا ہے یہ امام کی دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو مالک و مولا ان کے روحانی فیض سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. آؤ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں کتاب اللہ اور اپنی اولاد چھوڑا ہوں. جو ان کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آج جس کا جشن منا رہے ہو یہ جشن کس کا جشن ہے؟